السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سجاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ETS انفو۔ دوستو، کافی دنوں سے یہ نیوز وائرل ہو رہی ہے کہ ایک ایسٹرائیڈ جو زمین کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے اور 29 اپریل کو یہ زمین سے ٹکرا سکتا ہے، جس کے خوف سے تمام لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے سجدہ زیر ہیں۔ کیا واقعی زمین کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا یہ ایسٹرائیڈ زمین کو تباہ کر دے گا، یا یہ محض ایک افواہ ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ آج ETS انفو کی اس ویڈیو میں ہم اس بات سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ETS انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کی نالج میں مزید اضافہ ہوتا رہے۔ تو بنا کسی دیری کے چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ دوستو، ناسا کے مطابق 29 اپریل 2020 کو ایک شہاب ثاقب یعنی ایک ایسٹرائیڈ جس کا سائز 1.2 سے 5 میل تک بڑا ہے، یہ تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہا ہے جو زمین کے قریب سے گزرے گا۔ اگر یہ زمین سے ٹکراتا ہے یا قریب سے گزرتا ہے تو عالمی سطح پر اسرار پیدا کرنے کے لیے یہ ایسٹرائیڈ بہت ہی بڑا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ زمین سے ٹکرا جاتا ہے تو زمین کا بہت نقصان ہوگا اور بھاری اموات کا خدشہ ہے۔ دوستو، یہ خبر سب سے پہلے ایک انگلش نیوز آرٹیکل میں پوسٹ کی گئی جس میں کہا گیا کہ 29 اپریل کو 1998 OR2 نام کا ایک ایسٹرائیڈ دھرتی سے ٹکرا سکتا ہے، جس کی وجہ سے زمین تباہ ہو سکتی ہے۔ ناسا کی نیئر ارتھ آبجیکٹ کے مرکز کے مطابق یہ 29 اپریل کو 4:56 پر سب سے قریب سے گزرے گا۔ نیئر ارتھ آبجیکٹ کے مرکز نیئر بائی آبجیکٹس کو ٹریک کرتے ہیں جو زمین سے ٹکرا سکتے ہیں۔ دوستو، 1998 OR2 اس مہینے کا دھرتی کے قریب سے گزرنے والا سب سے بڑا آبجیکٹ ہے، لیکن یہ زمین کے قریب سے گزرنے والا سب سے بڑا آبجیکٹ نہیں ہے۔ یہ اعزاز 3122 فلوریس 1981-83 کو حاصل ہے۔ یہ 2017 کو زمین کے قریب پہنچا اور 1 ستمبر کو زمین سے بنا ٹکرائے قریب سے گزر گیا۔ 1998 OR2 جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر نیوزز وائرل ہو رہی ہیں، سائنسدان اس پر آج سے نہیں بلکہ آج سے 22 سال پہلے یعنی 1998 سے نظر رکھے ہوئے ہیں، اور تب سے اس کو لگاتار ٹریک کیا جا رہا ہے۔ اب سائنسدانوں کے پاس اس ایسٹرائیڈ کے متعلق بہت ساری انفارمیشن پہلے سے ہی موجود ہے، جیسے کہ اس ایسٹرائیڈ کی سائز 4.1 کلومیٹر کے آس پاس ہے، جو ماؤنٹ ایوریسٹ کے آدھے جتنا ہے، اور یہ 31,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دھرتی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا میں موجود تیز ترین لڑاکو طیارے کی رفتار 7,024 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، یعنی یہ ایسٹرائیڈ اس لڑاکو طیارے سے بھی 4 گنا زیادہ تیزی سے دھرتی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب اگر آدھا ماؤنٹ ایوریسٹ تیزی سے دھرتی سے ٹکرائے گا تو تباہی ہونا تو ممکن ہے۔ یہ ایسٹرائیڈ جتنا بھی چھوٹا یا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ ایسٹرائیڈ دھرتی سے ٹکرائے گا بھی یا نہیں، یا پھر بلا وجہ ان خبروں سے ڈر رہے ہیں۔ اب اگر سچائی جاننی ہے تو ہمیں کچھ آفیشیل رپورٹس پر نظر ڈالنی ہوگی۔ ایسٹرائیڈ واچ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نظر ڈالیں تو ان کی ملی ہوئی انفارمیشن کے مطابق 29 اپریل کو اس ایسٹرائیڈ کی دوری دھرتی سے تقریباً 62 لاکھ کلومیٹر ہوگی، جبکہ یہ ہمارے پاس سے گزرے گا۔ دوستو، چاند کا مفاصلہ ہماری دھرتی سے 3,84,400 کلومیٹر ہے، تو اس کی دوری چاند کی دوری سے بھی 16 گنا زیادہ ہوگی۔ دوستو، آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرائے گا یا نہیں، یا پھر ہم بلا وجہ ان خبروں سے ڈر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ایسٹرائیڈ زمین سے بالکل نہیں ٹکرائے گا، بلکہ 29 اپریل کو سیفلی زمین کے پاس سے گزر جائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بڑے سائز کا ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرا جائے
تو کیا ہوگا؟ اس کا تو ماضی ہی گواہ ہے، جب ایک ایسٹرائڈ ماضی میں زمین سے ٹکرایا تھا جس نے زمین پر موجود ہر جاندار کو مٹا دیا تھا، جن میں ڈائناسورز بھی شامل ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق 1 کلومیٹر جتنا ایسٹرائڈ بھی زمین کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو، آخر کار تو دنیا ختم ہونی ہی ہے، چاہے وہ کسی ایسٹرائڈ کے ٹکرانے کی وجہ سے ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہو، ہمیں آخر کار اس مسافر خانے کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ دوستو، اگر آپ انٹرنیٹ پر اس ایسٹرائڈ کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ورچوئل ٹیلیسکوپ پروجیکٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ تو دوستو، سبسکرائب کریں ETS انفو کو۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔